बुशरा, سب سے پہلے تو ویلکم آپ کو. تھینک یو. اور دوسرا آپ اس ٹاپک کے اندر بتانا چاہتی ہیں کہ کتنا عرصہ چلا لیتی ہیں عید کا گوشت؟ ایک تو پہلے اس کا مقصد تو سمجھے کر کیوں رہے ہم یہ کام؟ قربانی کا حکم کیوں آیا تھا؟ لوگوں میں بانٹے، وہ جو نہیں کھا سکتے پورے سال ان کو دیں، اور جو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں لینڈ لارڈ ان کی مجھے شکل دکھائیں. آپ تو ویسے بھی خرید کے کھا سکتے ہیں، تو آپ نے یہ مذاق میں کہا ہے. ویسے مجھے یقین ہے آپ کرتی ہیں اسٹور؟ نہیں، اسٹور نہیں میں کرتی. بات یہ کہ میرے گھر اقبال حسین صاحب ان کو تو چھری پھیرنے کا ایک بہت رومانس ہے ان کا، باقاعدہ بکرے کو چھری پھیرنے کا؟ ہاں، بکرے کو، بندے کو نہیں، بکرے کو. اور ایک دفعہ مجھے لے گئے وہاں اور میرے سے بھی چھری پھروائی. میں نے کہا اگلی دفعہ میں نے چھری نہیں پھیرنی، لیکن خیر. تو وہ 2 میرے بکرے ہوتے ہیں، لیکن میں کیا کرتی ہوں کیونکہ کراچی میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بچے بھی باہر چلے گئے ہیں، تو میں زیادہ تر رکھتی ہوں پلاؤ کا کلیجی اور بھنا ہوا گوشت. باقی میں اس کو جمع نہیں کرتی، بانٹ بٹا دیتی ہوں. کوکنگ آپ خود کرتی ہیں؟ میں پکا لیتی ہوں، لیکن سٹور کرنے والا مذاق تو مجھے سمجھ نہیں آیا. مگر مجھے یہ بتائیے بشرا، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، ابھی ریسنٹلی آپ کی سالگرہ گزری جس کو آپ نے بہت پبلکلی مختلف شہروں میں منایا. بالکل. لاہور میں میری بہن اسما کی اسٹوڈیو اوپننگ تھی، انہوں نے بھی منا لیا، پھر میں کسی کے گھر گئی انہوں نے بھی منا لیا. میں نے کہا سالگرہ منا کے مجھے شرم ہی آ گئی. تو آج کل اب کیا ہو رہا ہے ادر دین سالگرہ؟ سال میں ایک آدھا ڈرامہ ہی میرے سے ہضم ہوتا ہے. میں نے ابھی شدائی چل رہا وہ کیا ہے، پھر میں نے وہ جہنم براستہ جنت اقبال صاحب نے لکھا تھا، اقبال حسین صاحب نے ایک ایسے گیسٹ اپیئرنس کی ہے. میں 1.5 سال بعد میں نے ڈرامہ کیا. میں زیادہ تو پھر باہر بور نکل جاتی ہوں، بچوں کے پاس گئی، پھر کہیں ایونٹس کرنے چلی گئی. مختلف جگہ پہ بتاتی بھی رہتی ہیں کہ میں یہاں پھر رہی ہوں اور یہاں والے دوستوں کو مل رہی ہوں. ابھی آئی تھنک ریسنٹلی آپ کہیں کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا گئی. بالکل، میں اور نعمان گئے تھے. پہلی دفعہ گئی آسٹریلیا؟ نہیں، پہلے بھی گئی تھی. ہم انڈس ہاسپٹل کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، ان کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں، اور لوگ ہمیں پیار کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ فنڈز دیتے ہیں. آسٹریلیا میں نعمان صاحب ویسے ہی تھے جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں؟ ہائے، میں صدقے جاؤں اللہ اس کو نظر نہ لگے. بھائی آسٹریلیا میں بھی اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز وہ اسٹیج پہ کھڑے، وہ نعمان کی نقلیں اتارے تھے، یہ والی نا تو اس نے لیا. ماشاءاللہ ہی از ون آف ہز کائنڈ، مطلب ون آف دی فائنسٹ ایکٹرز. اور 2 میاں بیوی تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کی ڈگریاں تھیں کہ مجھے وہ یاد بھی نہیں. تو آپس میں وہ دونوں ڈائلاگ بول رہے تھے کہ یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں، جیسے نادیہ نے کہا. اتنا کوئی ماشاءاللہ وہ پلے ان کا ہٹ ہوا، تو بڑا اچھا لگتا ہے وہاں باہر دور بیٹھے ہوئے ہمارے ہم وطن ہمیں پیار کرے. تو آج کل آپ کس سے سوشل میڈیا کے اوپر گتھم گتھا ہوئی ہوئی ہیں؟ نہیں، گتھم گتھا تو میں ان سے ہونا نہیں چاہتی، جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ان کا گتھم ہی ہو جاؤں ان کے ساتھ. ان کی شکلیں اتنی بری ہیں. لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب بہت برداشت کرنے کے بعد تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے، ہلکا سا مطلب کہنا. ابھی آج کل مجھے غصہ بہت آیا ہوا ہے. صبح میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ ارے بھائی، میری پیاری حدیقہ کیانی جو ہم سب کی پیاری ہے، اس کو ایوارڈ ملا ہے، تو ایک آدمی بکواس کر رہا ہے. یہ لفظ مجھے ٹی وی پہ بولنا پڑا. پتہ نہیں کیا ہی کیا کہہ رہے ہیں لوگ، بنا رہے ہیں اس کے اوپر کہ تمہارا دماغ خراب ہے. ایک تو اتنی پیاری آرٹسٹ ہے، اتنے اچھے کام کرتی، سب کو نظر آ رہا ہے. میں نے کیا بتانا ہے، اس کو ستارہ امتیاز ملا ہے تو وہ بہت ویلیوبل ہے اور وہ سب کو خوشی ہے بہت. تو ایک آدمی کا دماغ خراب ہے. مگر وہ اسی طرح تو ہٹ ہونا تھا نا، کیونکہ اس آدمی کی ویسے تو کوئی وقت نہیں ہونی. اس کو تو لگ رہا ہے کہ کوئی ٹھڈا لگے اور کسی گٹر میں گر کے مر جائے. مطلب مجھے اپنے پہ اتنا غصہ نہیں آیا، مجھے آئیڈیا نہیں کہ کون آدمی ہے یہ. اس آدمی نے نا اس کے اوپر بھی 10 ولاگ کر دینے. تو میں تو حدیقہ کے اوپر برداشت نہیں کر سکی کہ مگر یہ خیر اب اس کی ہر چیز پہ تو کامنٹ کرنا، اور ہر کسی نے کرنا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک کرٹک بھی ہے، ایک جرنلسٹ بھی بن گیا ہوا ہے، نہ جانے ایکٹیوسٹ بھی ہے. تو آپ ہر جگہ تو نہیں اب نہیں، میں ہر جگہ تو نہیں کہتی. جب کہیں ایک جگہ ایسی آتی جیسے میری بارے میں کسی نے جو بھی کہا تو میں ان کو ایڈریس نہیں کرتی ہوں، کیونکہ وہ ظاہر ہے دیر نو بڈی. اور آپ ان کی تصویر دیکھیں تو طوطا چڑیا بنا ہوتا ہے، خود تو تصویر بھی نہیں لگانے جوگے. تو اب پتہ نہیں وہ کون ہے، میں ان کا نام لوں تو ان کو میں مشہور ہی کر دوں، یہ نہیں میں کرتی. لیکن کہیں نہ کہیں میں رویے کے بارے میں بات ضرور کر دیتی ہوں. جو بھی صاحب ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں کون ہے، ہدایت ان کو دے جو بھی حرکت کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ عوام سے بھی سوال لیں گے، آپ سے کو پوچھنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی کون ہے پہلے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اور میری والدہ بھی آپ کی بہت بڑی فین ہے. آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں. یہ مجھے سب سے بیسٹ لگتی ہے، آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، لیکن آپ سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہیں نہ، آپ دبئی میں گئی ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، آپ کراچی میں ہی ہیں سرمایہ. جی میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر تھا سائما چودھری کا، جو کہ سب کا بہت زیادہ پسندیدہ تھا کردار. تو وہ کردار میں جو ہے وہ صرف مزاحیہ قسم کا تھا کہ اس میں کوئی سنجیدگی کا پہلو بھی تھا؟ سنجیدگی کا پہلو اس میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ محمد احمد نے جب پہلا لکھا تھا نا آذر کی آئے گی بارات، تو انہوں نے کہا کہ ایک ذرا اوور لاؤڈ سی عورت ہے جو فیصل آباد کی ڈیزائنر ہے، تو میں نے ویسا بنا لیا اس کو. پھر آگے سے انہوں نے پکڑ لیا، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ بن گیا تھا کیریکٹر. ہم نے پھر اس کو مل کے کیا. تو یہ واسع کا قصور ہے کہ جو دوبارہ نہیں آ رہا، اور ندیم بیگ کا قصور ہے جو وہ صرف ہمایوں کی فلمیں بناتے رہتے ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام امامہ ہے.
میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی میمیکری میں سب سے زیادہ خاص آپ کو کیا بات لگتی ہے؟ آپ کی آواز، آپ کا انداز یا آپ کا ایکسپریشن؟ اب مجھے سب سے قریب ترین کیا لگتا ہے جو کچھ کیا تھا میں نے 4-5 لوگوں کا، آئی تھنک سلمیٰ آغا کا سب سے قریب ترین تھا. کچھ لک بھی میں ان کی طرح بنا سکی، کچھ آواز بھی ان کی طرح بنا سکی ہے. وہ تو بڑی حسین ہے بھائی، میں نے بڑا زور لگایا تو خوبصورت تھوڑی سی بنی. تو وہ تھا آئی تھنک. اور میڈم نور جہاں کا بھی تھا، لیکن وہ میں اتنی حسین نہیں تھی جیسی کہ وہ تھیں. تو کچھ چیزیں تھیں جو قریب تھیں. مگر مجھے بتایا بشرا کہ کبھی کسی نے مائنڈ کیا تھا؟ نہیں، یہ پتہ کیا ہوا، دیکھیں ایک چیز اس کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں بھی کچھ بات چیت ہو رہی تھی. تو جب یہ ہوا پہلی دفعہ سلمیٰ آغا صاحبہ کا، تو میں نے تو ظاہر ایک ہوتا نا، ان کے بڑے بلانڈ بال تھے، ان کی گرین آنکھیں تھیں، میری تو شکل دور دور نہیں ملتی نا. تو ایک انہوں نے لڑکی بلائی تھی جو اس لک سے ملتی تھی، اس کے ایسے گولڈن بال تھے اور گرین آنکھیں گوری گوری سی. اس بیچاری کو نہیں آ رہا تھا تو میں اس کو کر کے دکھا رہی تھی کہ ایسے کرو ایسے کرو. اب انور صاحب بھی پیچھے لگ گئے اور وہ ڈائریکٹر بھی تھے، انہوں نے بھی بہت انسسٹ کیا. اسی طرح پھر انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ مسرت نذیر، میں نے کہا دماغ صحیح ہے، میں تو نہیں کر رہی، میں پاگل ہوں. تو وہ بھی ایک اور حسین خاتون تھی. بڑا انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کرتی. اینی وے وہ ہو گیا. جب لیا انہوں نے میڈم نور جہاں کا نام، میں کہا توبہ کرو، میں نے کوئی جوتے کھانے ہیں. پھر انور صاحب نے ان کو فون کر کے ان سے اجازت لی تھی. اچھا. ہاں جی، ایسے تھوڑی ہے منہ اٹھایا کسی کی کاپی کر دی، اچھی بری جیسی بھی ہے، تمیز ہوتی ہے ہر چیز کی. جی السلام علیکم، میرا نام شیری بختاور ہے. میرا کوشچن میم سے ہے کہ جب آپ کا ڈرامہ پی ٹی وی پہ آتا تھا تو ہم ایک فکس ٹائم پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے، جبکہ آج کے دور میں ہم لوگ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ دیکھ لیں. تو آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے تبدیلی میں بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن میں اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کروں گی. پہلے پی ٹی وی ایک اور طرح کا میڈیم تھا اور ابھی کمرشل ہے، تو جن کا بزنس ہے وہ بزنس ٹائپ کے ڈرامے بھی بناتے ہیں، پھر یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تاکہ پھر ظاہر ہے اس پہ پیسے بنتے ہیں. آئی تھنک کوئی بری بات نہیں ہے، صرف اچھی بات یہ ہوتی کہ اگر ہمیں بھی یوٹیوب کی کمائی میں سے کچھ دیتا کوئی. مطلب کہ رائلٹی وغیرہ کا مذاق نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے کہ آپ کیسے کہہ رہی کہ رائلٹی ایک بڑا پرٹیننٹ اب تو بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے ود یوٹیوب کی ایمرجنس. رائلٹی کے اوپر ہمارے اداکار اتنی بات ہی نہیں کرتے. وہ باقی تو ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں، مختلف مسائل کے اوپر اپنا کامنٹ کر دیں گے، اس پہ نہیں کرتے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو خود اندر دیکھنا پڑتا ہے اور اپنے والے ناراض ہوئیں گے؟ یونٹی ہونی چاہیے. مثلاً اگر میں کہوں جی میں نہیں کر رہی تو میری جگہ ایک سستی آنٹی مل جائیں گی، ٹھیک ہے، تو وہ کر لیں گی، کہیں گے پھر کیا ہوا، یہ تو مل رہا ہے نا جو بھی ہے اس کو تو کر نہیں. لو. مگر اس طرح تو یہ معاملہ رکے گا ہی نہیں کبھی. نہیں رکانا کبھی بھی. ہم تو پی ٹی وی کے زمانے سے لگے ہوئے رائلٹی پہ. وہ اور بات ہے وہاں ہمیں 800 روپے ملتے تھے، بلکہ لیڈنگ رول کو تو اس میں سے رائلٹی 25 روپے مل ہی جاتی تھی کبھی، جو کہ ہم نے کبھی اس کو غور ہی نہیں کیا. اب جو حالات ہیں، چینلز کو سوچنا چاہیے، پروڈکشن ہاؤسز کو سوچنا چاہیے کہ جو یوٹیوب پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے کوئی مرغی کو دانہ دے رہا ہے تو کوئی کچھ، تو ان کے تو پیسے بن رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ڈرامے سے کتنا پیسہ بن رہا ہوگا. اتنا بن رہا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. بالکل. اگر 5 کروڑ مثال کے طور پہ ایک سیریل نے لے لیا ہے، اس میں آرٹسٹ بھی ہے، پروڈکشن بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو 20 کروڑ بنایا ہوگا اس میں سے. تو ہم بیچاروں کا کیا؟ اور ٹیکنیشینس کو کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا ایکسٹرا. اس پہ لا بنانا چاہیے، لا، صرف ہماری رائے نہیں ہے. مزے کی بات بتاؤں تو ہالی ووڈ کے اندر بھی ایک بار ان کو پروٹیسٹ کر کے اسٹرائک کرنی پڑی تھی، جس کے بعد ہالی ووڈ بند رہا تھا 8 سے 10 مہینے. ہونا یہ چاہیے. اور ایونچولی پھر جا کے وہ بہت سی چیزیں مانے تھے. بالکل ماننی پڑے ان کو. تو یہ ایک بار تو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، تو کوئی نہیں دے گا آپ کو لا کے. یونٹی نہیں ہے نا. یونٹی بالکل. بس بات یہ ہے کہ کوئی 4 لوگ نہیں مانیں گے تو 4 مان جائیں گے، تو پھر وہ کہیں گے یہ تو 50,000 مانگ رہا تھا تو یہ تو 20 والا ادھر آ جاؤ، ہمارا کام ہو گیا. لیکن یہ پروڈکشن ہاؤسز کو سوچنا چاہیے اور اس پر ایک لا بننا چاہیے. سوری ٹو سے لا بنے گا تو وہ مجبوراً ہی ان کو ماننا پڑے گا. یہ قانون بننا چاہیے، اس میں ہمارا جو بھی پرسنٹیج بنتا ہے وہ ملنا چاہیے ہمارا. بالکل.